السلام علیکم احباب، آپ کا میزبان حسان احمد دوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے بزم حسان کی ٹیم نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم بہت جلد جن احباب کی کتب ہمارے پاس موجود ہیں ان پر ایک تبصرہ کتب کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آج الحمدللہ اس سلسلے کی پہلی کڑی کے حوالے سے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج جو پہلی کتاب جس پہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں یہ بڑے بھائی اور بہت خوبصورت شاعر جناب عقیل ملک کی غزل کا دوسرا مجموعہ زنگ سار ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر احباب ایک دوسرے کے کلام کو پڑھتے ہیں اور تحریر کی شکل میں وہ شیئر بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں اور تبصرہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج کل چونکہ لوگوں کو کچھ لوگ پڑھنا زیادہ پسند بھی نہیں کرتے، انہیں دقت پیش آتی ہے اور مشکل پیش آتی ہے اور ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک نیا آئیڈیا جو ہمارے ذہن میں تھا یہ ہم نے متعارف کرایا کہ کیوں نہ دوستوں کی کتابوں کو اور دیگر بھی اچھی کتب جو ہیں ان پر ویڈیو کی شکل میں ریویوز پیش کیے جائیں۔ تو اسی حوالے سے یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ امید ہے آپ سب احباب کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس سفر میں۔ یہ تمام ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل اپیکس پلس پہ اپلوڈ کی جائیں گی اور ہمارے فیس بک پیج بزم حسان اور اپیکس پلس پر بھی یہ ویڈیوز موجود ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آج ہمارے پہلے ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آج جو کتاب ہمارے زیر بحث ہے یہ عقیل ملک کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، غزل کا مجموعہ زنگ سار۔ یہ کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اس کو چھاپا ہے ادارہ جمالیات اٹک نے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ادارے کا نمبر اور وہ ہم ویڈیو میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم شو کر دیں گے۔ اور یہ انتہائی خوبصورت 144 صفحات پہ اس کتاب کو چھاپا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کے تبصرے کی طرف۔ دوستو، یہ کتاب جو ہے یہ ادارہ جمالیات اٹک نے چھاپی ہے اور اس پہ 2 فلیپس جو ہیں وہ محترم ندیم بابا اور جناب غفران کامل نے لکھے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ سطریں جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ندیم بابا لکھتے ہیں: پیتل اور سونے کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پیتل کا زنگ بتاتا ہے کہ یہ پیتل ہے۔ بالکل ایسے ہی سچا شعر بھی چربا سازوں کی دنیا میں تاحال الگ دکھائی نہیں دے رہا۔ بس تھوڑا وقت گزرنے دیں، چربا اپنا زنگ ضرور چھوڑے گا، جب نئے قاری آئیں گے اور تازہ کار مرتبین از سر نو شعری جہان کو ترتیب دیں گے۔ جناب غفران کامل لکھتے ہیں: رائج فریم میں غزل لکھنا ہوتی تو عقیل ملک بھی متعدد شعری مجموعوں کے مصنف ہوتے، فقط افقی بہاؤ میں اپنی مثالی غزل کی روش ہی جاری رکھتے تو آج غزل کا گلستان بن چکا ہوتا، مگر انہیں تو نئی جہاد کی نشاندہی کرنا تھی، نئے لسانی ذائقے بھی روشناس کرانا ہے اور تلازمات و علامات کے نئے نظام وضع کرا کے اردو شاعری کے آئندہ آفاق بھی تشکیل دینا ہے۔ زنگ سار کی شاعری فطری احساسات کا ایسا اظہاریہ ہے جو سادہ دکھائی دیتے ہوئے بھی کئی انوکھے زاویے رکھتا ہے
سو ممکن ہے زنگ سار کے صفحات سے گزرتے ہوئے کسی مقام پر فہم کی ناؤ ہچکولے کھائے۔ جناب سرور جاوید صاحب کا مضمون کتاب کے اوائل میں موجود ہے۔ مضمون تو ہم شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو بہت طوالت اختیار کر جائے گی، تو کچھ انتخاب ہم کتاب میں سے پیش کر دیں گے۔ یہ کتاب اکتوبر 2020 میں شائع ہوئی ہے اور اس کی قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے۔ تو جو لوگ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ادارہ جمالیات اٹک سے رابطہ کر کے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ اس کے ملنے کا پتہ اور باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ کتاب کا انتساب ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان وزیر اور ملک کبیر احمد خان وزیر کے نام ہے، اور جناب سرور جاوید صاحب کا مضمون شروع میں دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک نعتیہ کلام ہے، اور نعتیہ کلام کے بعد کچھ ایک سلام پیش کیا گیا ہے بحضور امام حسین علیہ السلام، اور اس سے آگے تمام غزلیں جو ہیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم غزل کے اس مجموعے میں سے ایک مختصر سا انتخاب آپ احباب کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ متفرق اشعار ہیں کچھ اس مجموعے میں سے جو میں نے منتخب کیے ہیں، تو یہ آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کنیز فاطمہ زہرا سلام بھیجتی ہیں، سو میں بھی ماں کی طرف سے درود بھیجتا ہوں۔ ایک بوگی کی طرف میرے قدم بڑھنے لگے دیوانہ وار، پھر کسی نے ہاتھ پر بوسہ دیا تو ریل کی سیٹی بجی۔ اسے یہ کون بتائے چٹان سخت نہیں، شگفتِ گل کے علائم اسی چٹان میں ہیں۔ حرف کی لو سے ابد گیر اجالے کیے جائیں، ورنہ بے فائدہ کاغذ نہیں کالے کیے جائیں۔ دل میں جو نظم ہے آنکھوں میں کہاں سے آئے، ان کے مابین تضادات کے اپنے دکھ ہیں۔ مجھ پہ دنیا کھل رہی ہے اس لیے خاموش ہوں، میں چلو بے چین ہوں فنکار کیوں خاموش ہیں۔ جس کے ضعیف جسم پر لکھا ہوا ہو روشنی، اس دیے کی موت سے حوصلہ ٹوٹتا نہیں۔ یہ وہ کم بخت علاقہ ہے جہاں صبح کے وقت آنکھ سے خواب کا تاوان لیا جاتا ہے۔ میرے بچوں نے کھلونے کبھی توڑے کہ نہیں، دفتری کام ہی اتنے ہیں نہیں دیکھ سکا۔ بھئی کیا اچھا شعر ہے، واہ! تو نے ایک شخص سپرد رہ انکار کیا، کون مانے گا محبت میں ظفر یاب تجھے۔ بدن ادھیڑ کے اپنی بساط الٹنی پڑی، زمیں پہ کام مناجات سے نہیں چلتا۔ کیا کہنے۔ آنکھ بجھتی ہے تو آواز کہاں آتی ہے، کوئی روتا میرے جانے کی خبر سے پہلے۔ کوئی روتا ہے میرے جانے کی خبر سے پہلے۔ میں کٹ گرا تو اپنے بدن ہی سے ایک دن، آواز آئی دوست یہاں اور کون ہے۔ سب کہاں منتظرِ شعلۂ وحشت ہیں یہاں، کچھ دیے
اپنی تگ و تاز سے جل پڑتے ہیں، عشق انکار سے تعبیر نہیں ہو سکتا، یار ہے یار جہاں کہتا ہے چل پڑتے ہیں، ختم ہو جائے گا یہ گاؤں بھی خون ریزی سے، ختم ہو جائے گا یہ گاؤں بھی خون ریزی سے، مرتے جاتے ہیں یہاں آدمی جس تیزی سے، نگار خانہ دنیا بدلنے والا نہیں، یہ لوگ آرٹ نہیں پہلے جسم دیکھتے ہیں، آنکھ چھلکے تو لپٹ پڑتی ہیں، آنکھ چھلکے تو لپٹ پڑتی ہیں، بیٹیاں درد سمجھتی ہیں جناب۔ تو دوستو یہ تھا عقیل ملک کے دوسرے غزلیہ مجموعے زنگ صاحب سے ایک مختصر سے انتخاب۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے، اور مزید شاعر دوستوں اور دیگر لکھنے والے احباب کی کتب کے حوالے سے ہم اپنی رائے اسی طرح مختصر انداز میں آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری اس کاوش کو مزید بہتر بنانے میں ہمارے مددگار ثابت ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔